بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ایران میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا زور اب ٹوٹ گیا، لیکن سازش ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے دی ہے کہ وہ ایران اور کیوبا پر حملہ کریں گے، اور بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا دعویٰ بھی انہوں نے کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں وینزویلا کا عبوری صدر ہوں، وینزویلا کا میں قائم مقام صدر ہوں، اور اب صورتحال جو ہے وہ اس طرف جاری ہے کہ وہ یورپ جو کہ کسی زمانے میں جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا بہت بڑا چیمپئن تھا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس قسم کے دعووں پر بالکل خاموش ہے، سوائے جرمنی کے. جرمنی نے تھوڑی سی اس پہ بات کی ہے. تو یہ جو ایران میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اگر وہاں پہ سیاسی انتشار پھیلتا ہے تو پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے. اور اس اور بھی بڑا اہم ایشو ہے کہ اسلام آباد میں درختوں کا قتل عام چل رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے. گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب، ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، لیکن آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے لیگل ایکسپرٹ کے طور پہ بھی، تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پہ بھی. تو سب سے پہلے مشاہد صاحب یہ بتائیں، یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو وینزویلا کا بھی پریزیڈنٹ بن گیا ہوں، اور ایران میں جو صورتحال جنم لے رہی ہے، پاکستان میں اس میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. کیا لگ رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تشویش بالکل جائز ہے میر صاحب، کیونکہ یہ جو ہوا ہے آپریشن ایران کے خلاف، یہ ایکشن ری پلے ہے 1953 کا. 1953 میں سی آئی اے نے $1 ملین خرچ کرنے تھے. وہ کہتے تھے کو آدھے پیسے میں ہو گیا. کرمٹ روزولٹ سی آئی اے اسٹیشن چیف، انہوں نے کتاب بھی لکھی کاؤنٹر کو، اس میں بتایا کیسے انہوں نے کیا. تو وہ رجیم چینج کی طرف ڈاکٹر مصدق کی حکومت، ڈاکٹر مصدق کی منتخب جمہوری حکومت، کیونکہ ان کا گناہ تھا کہ انہوں نے تیل نیشنلائز کیا تھا، جو ناصر نے بعد میں سوئز کنال نیشنلائز کیا تھا، پھر حملہ ہوا تھا. تو وہ بیسکلی ڈی اسٹیبلائزیشن اور ڈس انفارمیشن آپریشن، اور اسرائیل چاہتا ہے مکمل رجیم چینج. ٹرمپ کی محا پالیسی 2 ٹریک والی ہے. وہ کمزور ایران دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ ساتھ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل بھی کرنا چاہتا ہے، اور ڈیل کے لیے اس لیے عمان کے نمائندے بھی آئے ہیں، کچھ اور تو لوگ وہ بھی جو بات کر اس رہے ہیں. نے ٹرمپ نے دھمکی بھی دی ہے اور ساتھ میں ٹاکس کی بھی بات کی ہے، ذرا وہ ہم کلپ سن لیتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں وہ. We will hit them at levels that they've never been hit before. Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. تو یہ جو ٹرمپ نے جو ملاقات کی اور مذاکرات کی بات کی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے ان کو بھی احساس ہو گیا کہ ہماری جو رجیم چینج کی کوشش ہے ناکام ہو چکی ہے، اور وہ جو ایک سو کالڈ پرنس رضا پہلوی ہے، وہ جعلی پرنس ہے. ہاں جعلی پرنس ہے، ان کا والد صاحب بھی جعلی شاہ تھا. یہ 2 سال پہلے اسرائیل کے دورے پہ بھی گیا تھا. اسرائیل کے دورے پہ وہ گیا تھا اور اسکل کیپ پہنی تھی، اور جو ان کا بڑی مقدس مقام کہتے ہیں ویلنگ وال، ادھر جا کے پورا وہ باقاعدہ وہ رویا بھی تھا جا کے، اور وہ ویلنگ وال کہتے ہیں نا، رونے کا سارا جو ہوتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا کہ میں زائنزم کے پوری طرح منسلک ہوں. تو وہ اسرائیل کی ایجنٹ ہے اور امریکہ. اچھا مشاہد صاحب، ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو تہران میں یہ جو سیاسی ابتری ہے، انسٹیبلٹی ہے، اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور ہم اس پہ اتنے زیادہ سینسٹیو کیوں ہیں؟ دیکھیں جی، ایران کے بعد سب سے زیادہ جو ملک افیکٹ ہو سکتا ہے ایران کے خلفشار سے پاکستان ہے. ایک تو ہمارا بارڈر ہے. اگر خدا نخواستہ ادھر کوئی رجیم چینج کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اسرائیل بارڈر تافتان میں آ جائے گا. دیکھیں، اور انڈو اسرائیل ایکسس ہے. انڈیا اسرائیل اکیلا نہیں ہے، نیتن یاہو مودی ایک ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو کوشش کی جا رہی ہے نیتن یاہو اور دوسرا موساد کر رہی ہے، جو ایتھنک کارڈ کھیل رہی ہے، جو کرد اور بلوچ کو استعمال کیا جاتا ہے، ایران کے بلوچ کو، اس کا ایفیکٹ آپ پر آئے گا، آپ کے بلوچستان صوبے پر آئے گا جو حساس صوبہ ہے. اور اسی لیے بلوچستان کے کچھ سیپریٹسٹ جو ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اوپنلی، جو ہمارے بلوچستان کے سیپریٹسٹ ہیں جو انڈین سپانسرڈ ہیں، وہ اسرائیل کے بھی ایجنٹ ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے پچھلے سال اناؤنس کیا تھا جولائی 2025 میں میمری
مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ MEMRI واشنگٹن میں کہ بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ ہو رہا ہے جو جوائنٹ پروجیکٹ ہے پاکستان صوبہ بلوچستان کا اور ایران صوبہ, اور اس میں ہم چاہتے ہیں علیحدگی پسند ہے. اوپنلی انہوں نے اعلان کیا تھا. تو ان کا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے, ڈی اسٹیبلائزیشن. اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ فریگمنٹیشن, تقسیم کرو اور ان کو ڈیوائڈ کرو. سوڈان, صومالیہ, سیریا, لیبیا, یہ پلان ہے ایران کا. اور اگر ہم پاکستان, اس لیے ہم ساتھ کھڑا ہے. ویسے بھی ہمارا اصولی موقف ہے, ایران ہمارا بھائی ہے. ایران نے 65 اور 71 وار میں آپ کا ساتھ دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی نازک سچویشن ہے. راؤنڈ 1 وہ جیت گئے ہیں ایرانی رجیم اندر. اب راؤنڈ 2 جو ہے وہ خطرناک ہے. اس میں انٹرنیشنل کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ٹرمپ نے ابھی کہا ہے کہ وی آر ریڈی, میٹنگ از بینگ سیٹ اپ. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں میسج آیا ہے. اور میسج کس نے دیا ہے؟ عمان کے وزیر خارجہ گئے تھے اتوار کو. لیکن آپ یاد رکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی ٹاکس ہو رہی تھی امریکہ کی, اور پھر انہوں نے حملہ کیا تھا, اور ٹرمپ نے حملہ کر دیا. یس, تو یہ ذرا تھوڑی ڈسیپشن بھی اس میں ہے, اس کا نوٹ لینا چاہیے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ تو آ رہے ہیں سیدھے پارلیمنٹ ہاؤس سے. وہاں پہ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ واک آؤٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی کہ صدر کا آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہوا ہے صدر کے دستخط کے بغیر. لیکن یہ بتائیں کہ کیا کوئی ارادہ ہے آپ کا, وزیر پارلیمانی امور کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں, کہ یہ جو ایران میں جو صورتحال بن رہی ہے اس پہ کوئی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے صاحب, ضرور ڈبیٹ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے, بالکل ہوگی. اور یہ ایک بین الاقوامی نہیں بلکہ ہمارا, میں ایسے کہوں گا کہ اس ریجن کا سب سے بڑا اس وقت ایک الارمنگ سچویشن ہے اس میں, اور بڑا یہ ایشو ہے. شاہ صاحب نے تو بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے اور بڑی صحیح بات کی ہے, لیکن میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں, ایک دوسرا اینگل اس ساری سچویشن کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے, پوری دنیا میں جو اس وقت مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف جتنی بھی اسلام مخالف قوتیں ہیں, ان کا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. اور ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان ممالک ہیں انہیں ڈی اسٹیبلائز کیا گیا, ان کے اندر ایسی شورش پیدا کی گئی, ایسا جو ہے وہ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی گئی. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کون سا ایسا ملک ہے جو اس سچویشن کے بعد اسے فائدہ ہوا ہو. حالانکہ کہا یہ گیا جناب, وہ عراق دیکھ رہے ہیں آپ, لیبیا دیکھ لیں, ادھر افغانستان کی سچویشن دیکھیں, ابھی یہاں پہ لبنان وغیرہ میں آپ دیکھیں, ابھی یہاں پہ جو ایران میں جو سچویشن بن رہی ہے وہ جناب یہ عوام یہ چاہتی ہے, اور یہ عوام کا بڑا کوئی پاپولر ایک نیریٹو ہے اور ایجنڈا ہے. لیکن ان تمام ممالک میں جس میں یہ نعرے لگا کے رجیم چینج کی کوشش کی گئی اور وہاں پہ ایک جو سموتھ سسٹم چل رہا تھا اسے ڈی اسٹیبلائز کیا گیا, اس کے بعد وہ جتنے ممالک ہیں آج وہ افراتفری کے شکار ہیں. اور ایران کے جو اثرات اس خطے میں خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے, چونکہ ایران میں پاکستان مخالف تنظیمیں موجود ہیں اور ان کے فٹ پرنٹس وہاں پہ موجود ہیں, اور وہاں پہ رہ کے وہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث رہے, اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے, اور ہم نے یہ شواہد پوری دنیا کو دیے بھی ہیں. ہمارے ایران کے ساتھ جو بارڈر پہ ایک دفعہ تھوڑی کشیدگی ہوئی تھی اس کی وجہ یہی تھی, کلبھوشن جادو بھی ایران کے راستے سے آیا تھا. ایران کے راستے سے ہی آیا تھا. تو اس لیے یہ بڑی ایک سینسٹیو سچویشن ہے, اور پاکستان کو اس میں یقیناً جو کچھ ہمارے بس میں ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. لیکن ایران کے اندر تو آپ کی حکومت کسی امریکی سازش کا حصہ نہیں بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری حکومت جو ہے اس کا جو اولین ترجیح ہے اور ہماری کوشش ہے وہ پاکستان کا مفاد ہے, اس کا تحفظ ہے. ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی جو ہے وہ ہمارا, آپ اس کے کہیں کہ ہمارا وہ فرسٹ ایجنڈا ہے, فرسٹ پرائرٹی ہے. دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ ضرور ہم رکھنے کے خواہاں ہیں, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور انٹیگریٹی اینڈ یور سوورینٹی. وہ تو کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی بخاری صاحب, اب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے, آپ ایک وکیل بھی ہیں, تو یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کسی امریکی سازش کا حصہ نہیں بنے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا. دیکھیں, ایز اے پاکستانی تو کسی حکومت کو بننا بھی نہیں چاہیے, اور اگر کوئی بن رہا ہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے. بڑی سمپل سی چیز ہے. اور ہم تو ڈے فرسٹ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا سٹانس ہونا چاہیے, آپ کی اپنی انٹیگریٹی, آپ کی اپنی آنیسٹی, آپ کی اپنی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے وہ آن ٹاپ ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے بھی ہمیشہ یہی کہا. سو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اگر کوئی ٹرمپ سے بہت زیادہ متاثر ہے یا اس کو کوئی بہت زیادہ ان سے کوئی کسی قسم کی بھی ان کو توقعات ہے, تو توقعات ویسے میں نہیں کہہ پی ٹی آئی سکتا کو ہوں بھی کہ بارے بہت تھی ٹرمپ سے. نہیں, کبھی بھی نہیں تھی جی. ہم تو ایک الیکشن ایک پروسیس کے ذریعے اس کی پوری بات کرتے تھے, اس کے علاوہ کبھی بھی بات نہیں کی. خان صاحب بھی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے وہ لیٹر لہرایا تھا کہ جو رجیم چینج ہوئی اس کے اندر. اب اس کا امپیکٹ تو میر صاحب آنا ہے آپ کے. ایک
ہزاروں کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے, ادروائز بڑی افیلیشنز ہیں ایز اے نیشن ایران کے ساتھ بھی, اور انٹرنیشنل لاء کی تو دھجیاں اڑا دی گئی نا. دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری کو ہم گو تھرو کریں تو ہم نے لیگ آف نیشن کا بھی حشر نشر یوں ہی دیکھا, دین اس کے بعد دوبارہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پتہ چلا کہ جی ہمیں ایک ایسی اور چیز کی ضرورت ہے, دنیا کی بات کروں, اور دین اس کے بعد آپ کا یونائٹڈ نیشنز آیا. تو یونائٹڈ نیشن چارٹر تو ختم ہو گیا نا. آپ نے اسرائیل نے جو اٹیک کیا فلسطین کے اوپر, جو 2 سالوں سے وہاں پر ہوا, ریسنٹلی صومالیہ کو دیکھ لیں وہاں پر کیا ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ساری مسلم کمیونٹی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں سم ہاؤ دا ادر. آپ ایک سائڈ سے پکڑیں, افریقہ سے سٹارٹ کریں, آپ ایشیا تک آ جائیں, مڈل ایسٹ میں آ جائیں, فار ایسٹ میں آ جائیں, تو آپ کو نظر ہی آئے گا یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں وہ مسلم ممالک کے اوپر آ رہی ہیں. وینزویلا کے اوپر جو آیا وہ دیکھ لیں ابھی کہ ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے بھی سو کالڈ پریزیڈنٹ ہوں. سو اس طرح دنیا کی چیزیں تو نہیں چلتی, انٹرنیشنل لاء تو. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کافی اس وقت جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ سندھ کے دورے پہ گئے تھے, وہاں پہ شروع میں تو جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے اس نے بڑی خیر سگالی کا مظاہرہ کیا, لیکن پھر خیر سگالی کو ایک بہت زوردار قسم کا جھٹکا دیا گیا, اور اس جھٹکے کے باوجود کراچی میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے ایک بہت بڑا میسو ایک اپنا پاور شو کیا. اور یہ جو پاور شو ہے اس کے بعد آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کا بھی ذکر کرتے ہیں, لیکن پہلے سنیں ذرا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا کراچی میں. ہر چوک ہر چوک ہر چوک ہر چوک ہر چوک آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے. جب بھی میرے لیڈر کی کال آئی تو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارے لیڈر کا حکم ہوگا اسی طرح انشاءاللہ ہم کریں گے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ پشاور میں 9 مئی کے واقعات کی ویڈیوز پر پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کر دیا ہے. فریم بہ فریم تجزیے میں پی ٹی آئی کی قیادت کی موجودگی کی تصدیق ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی اداروں پر حملے میں کسی جذباتی ہجوم نے نہیں بلکہ منظم سیاسی قیادت میں یہ حملہ کیا گیا. اور اس میں جو رپورٹ ہے اس میں تو سہیل آفریدی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, شاید اسی لیے آج طلال چودھری صاحب نے بھی ایک بیان دیا, ذرا وہ بھی سن لیں. کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی عام رہنما, قومی بیانیے کے اگینسٹ کوئی بات چیت برداشت نہیں کی جائے گی. آپ سٹریٹ موومنٹ چلائیں, 100 دفعہ چلائیں, لیکن پاکستان کے اگینسٹ وہ دہشت گرد جنہوں نے نہ ہماری مسجد چھوڑی ہے نہ مدرسہ, آپ ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت. آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے. اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان. اب مشاہد صاحب, وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان تشریف لے جائیں, تو ایک طرف ایران کی صورتحال ہے, دوسری طرف افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ جو ایک صوبے کی حکومت اور وفاقی حکومت میں جو کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے, اس پر آپ کیا ایڈوائز کریں گے ان کو؟ میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ دیکھیں نہیں, پاکستان کے 4 ہمسائے ہیں, 2 تو آپ کے خلاف ہیں, ہندوستان اور افغانستان. اس وقت تعلقات بھی خراب ہیں اور آلموسٹ بارڈرز کلوزڈ ہیں. تیسرے پر ایک سازش ہو رہی ہے انٹرنیشنل, موساد کی اور سی آئی اے کی, ڈی اسٹیپ. اس لیے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ایران بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور چین تو ویسے بھی آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. تو اس وقت سب سے اہم ایشو ہے, دیکھیں نا, پچھلے دنوں میں ڈاکٹر جائے شنکر نے سردار ایاز صادق سے ہاتھ ملا لیا. 3 سال پہلے آپ کے اپنی اسٹیبلشمنٹ نے, آپ کی اپنی حکومت نے اس وقت کی دہشت گردوں سے ہاتھ ملایا تھا. تو اگر ہم دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں, مودی کا جو وزیر خارجہ ہے جو پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے, خیر اس نے مسکرایا بھی, اس نے پہلی دفعہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیا, تو ہم اپنے لوگوں سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ تو وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ, دست شفا کی ضرورت ہے, کیونکہ جمہوریت کا پہیہ اسی وقت چل سکتا ہے کامیابی سے کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف اکٹھے چلیں. اور ان کا مینڈیٹ, جو حزب اختلاف ہے ان کا مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے, اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. تو میرا تو یہ ہوگا کہ اکٹھے ہو کے چلیں, کیونکہ اور ویسے بھی ایران کے ایشو پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی پارٹی کا نہیں. اٹ از اے نیشنل ایشو فار اس آلسو. چلیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دل سے چلیں, ہیو اے فارورڈ لکنگ اپروچ. میں نے پوچھا تھا جب میں منسٹر فار انفارمیشن تھا, نیلسن منڈیلا جب پاکستان آیا, میں ان کا وزیر مہمانداری تھا, پروٹوکول. میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, مئی 1999. میں کہا سر وٹ از دا بگیسٹ لیسن
فار پولیٹیشین کیا چیز کوالٹی ہونی چاہیے. انہوں نے ایک دم جواب دیا, جنرosity, دل بڑا کریں, forget the past, move on, جی اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, جنرosity یہ کس نے کہا ہے؟ جو جب سینٹ کا الیکشن لڑتے ہیں تو آپ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کو آپ انڈورس وغیرہ بھی کرتے ہیں. میری قیادت نے میری ڈیوٹی لگائی تھی, میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ جو ہے شاہ صاحب سینیٹر منتخب ہوئے تھے. تو میر صاحب یہ دیکھیں, جب مذاکرات کی دور دور تک بات نہیں تھی, آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں اس وقت بھی مذاکرات کی بات کرتا تھا, اور ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات سیاست کا دوسرا نام ہے. آج جیسے آپ نے بھی بتایا کہ میں پارلیمنٹ ہاؤس سے سیدھا آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں, تو جب میں آ رہا تھا تو اس وقت اسپیکر صاحب کے چیمبر میں پاکستان تحریک انصاف کے کوئی 14 سے 15 آنریبل ممبر جو ہیں وہ موجود تھے. وہ اسپیکر صاحب سے کوئی گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ چونکہ میں نے پچھلے ہفتے میں متعدد بار آپ کا نام لیا ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اور آپ کے آفس سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں, تو کیا آج میر صاحب کے پروگرام میں اناؤنس کر دوں کہ باقاعدہ طور پہ آپ کے آفس سے آج مذاکرات شروع ہو چکے ہیں؟ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ باضابطہ مذاکرات نہیں ہیں, میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کولیگ کے ساتھ ایک انفارمل میٹنگ کر رہا ہوں, شاید راستہ یہاں سے نکل پڑے. تو ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ ہم کتنے آپ نے فگر بتائے؟ 14 سے 15 پاکستان تحریک انصاف کے MNAs اسپیکر صاحب کے بیٹھے چیمبر میں ان سے بات چیت کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب کہا کہ یہ باضابطہ مذاکرات ہیں تو اسپیکر صاحب نے ابھی یہ کہا کہ یہ باضابطہ نہیں ہے, باضابطہ سے پہلے والی سٹیج پہ ہیں. تو دیکھیں, یہ جو سیاست میں اختلاف ہے یہ نظریاتی اختلاف ہے, اسے ذاتی دشمنی کی مطلب طرز پہ نہیں اس کو لے کے آگے جانا چاہیے. ضرور بیٹھے مذاکرات ہوں, اور اس سے کوئی پاکستان میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ کیا جا سکتا ہو. اس میں کوئی ایسی پاکستان میں سچویشن نہیں ہے کہ اس سے زیادہ سخت سچویشن نہیں بنتی ہیں. جو بیانات ابھی آپ نے دکھایا, آپ دیکھیں نا, آج جو بیان چل رہا تھا وزیر اعلیٰ KP کا کہ وہ ثبوت مانگ رہے ہیں جناب کہ افغانستان کی پاکستان میں جو دہشت گرد کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں کیا ثبوت ہیں. بھائی جو وہاں پہ سیولینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں, جو ہمارے افواج پاکستان کے جوان اور افسران اپنے بارڈر کی اور وہاں پہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اپنے جان کے نذرانے دے رہے ہیں, اس سے بڑا کیا ثبوت ہے؟ یہاں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے, خود کش حملہ ہوتا ہے اسلام آباد میں, یہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر جو خود کش حملہ آور ہے وہ افغانستان سے, FC کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوتا ہے افغانستان سے. تو اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ یعنی وہ بیان نہ دیں کہ جس سے دل آزاری ہو ان لوگوں کی کہ جو براہ راست متاثرہ ہیں دہشت گردی کے ان واقعات سے, اور دوسرا پورا پاکستان جو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک دوسرے ملک سے آ کے لوگ حملے کر رہے ہیں, اور آپ سب کو نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. شاہ صاحب نے ایک بات کی ہے, میں عرض کر دوں, جو مذاکرات کی بات ہے نا, تو یہ جو بار بار تحریک انصاف اور یہ سارے کہتے ہیں جی ان سے بات کریں مذاکرات, بھائی جب ہم گئے, ہمارا ڈیلیگیشن گیا, وہاں پہ بیٹھا, قطر میں بیٹھا, استنبول میں بیٹھا, تو مذاکرات کرنے ہی گئے تھے نا. لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا جو افغان طالبان رجیم کے لوگ تھے کہ جی دہشت گرد وہاں سے نہیں آتے. انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا ان پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ تحریری طور پہ معاہدہ ہونا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. زبانی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے انہیں روکیں, لیکن تحریری طور پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. علی بخاری صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں تو نہیں ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, آپ اسلام آباد میں ہیں, پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان. تو کیا ساری تحریک انصاف کا وہی موقف ہے جو سہیل آفریدی صاحب کا ہے؟ دیکھیں احمد میر صاحب, بات بڑی سمپل سی ہے. سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے لگایا, انہوں نے ان کو اپائنٹ کیا, اور وہ 4.5 کروڑ صوبے کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہی از ایگزیکٹو ہیڈ آف دا پروونس, اور وہ پروونس جس کو عمران خان صاحب نے 2013 میں بھی جیتا, جس کو 2018 میں بھی جیتا, اور ابھی بھی جیتا, اور اس کے بعد دوبارہ ان ہاؤس چینج ہوئی, تب بھی لوگ سارے ساتھ کھڑے ہوئے. بالکل جو وہ کہہ رہے ہیں ساری کی ساری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہی از ریپرزینٹیو آف عمران خان صاحب. آئی ایم ہیئر, آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے ہمارے سر کے اوپر. بڑی سمپل سی چیز ہے. میں باقی ڈاکٹر صاحب کی 2 باتوں کا ضرور یہاں پر ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ بیٹھ کے 4, 10 یا 12 MNAs بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی آپ کو 25 MNAs نے لکھ کے دیا ہوا اپوزیشن لیڈر آن بوتھ ہاؤسز, سینٹ ایز ویل ایز دی نیشنل اسمبلی بنائیں. ابھی تک کیوں نہیں بنا سکے آپ؟ وہ کیا ہرڈل آ رہی ہیں اس میں؟ کیا کون سی لیگل لکوناز اس میں موجود ہیں؟ جواب ہے نہیں, اس کے اندر کوئی لکونہ موجود نہیں ہے, لیکن نہیں بنایا جا رہا. تو گڈ ول جسچر تو آپ نے شو کرنا ہوتا ہے. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ کو پہلے کلین ہینڈز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ اوکے جی ہم بیٹھیں گے. نہ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, نہ کیسز چل رہے ہیں جو وکیل اندر جا سکے. 3 مہینے سے تو کوئی کیسز نہیں چلے, ڈیٹس پہ ڈیٹس ہو رہی ہیں, دیٹس اٹ. اناؤنسمنٹ ججمنٹ اناؤنس ہوگی, اس کے بعد کیا ہوا ابھی تک؟ کسی نے پوچھا یہ کہ یار قانون میں کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ آپ نے 14 days کے اندر
ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہے 20 دن میں کرنا ہے, 25 دن میں کرنا ہے, 50 دن میں کرنا ہے, یا کرنا ہی نہیں ہے, آپ نے بندے کو اندر رکھنا ہے اور آپ نے ٹرائل ہی نہیں چلانا. تو اس ساری چیزوں کا جواب دہ کون ہے؟ کیونکہ جتنے کیسز ہیں انکلوڈنگ ہمارے اوپر بھی جتنے ہیں, سب کے اندر جو ہے کمپلینٹ کون ہے؟ گورنمنٹ, پروسیکیوشن خود. یہی آپ پہ کتنے کیس ہیں؟ 19 جی. اچھا. سو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طرح تھوڑی چلتی ہیں. اب تیسری چیز میں ایک عرض کر دوں, بڑا انہوں نے آرام سے کہہ دیا کہ کچھ عرصہ پہلے حکومت تھی. یا تھوڑا سا اس کے بریف فیکٹس دے دوں امیر صاحب آپ کو. 79 میں ہماری حکومت نہیں تھی جب اخوان فار سٹارٹ ہوئی اور اخوانی پاکستان میں آئے. اس کے بعد جس کو آپ کہتے تھے فریڈم فائٹر, اور پھر وہ لارڈ واریئرز, اور پھر ناردرن الائنس ہم نے نہیں بنائی ہوئی تھی, گلبدین سے لے کے سارے فائٹرز تھے. دین مجاہدین, دین اس کے بعد طالبان. تو بی بی شہید اس ٹائم پرائم منسٹر تھی, کوڑا خٹک میں بنے, ایوری ون نوز کہ جب نصیر اللہ بابر خان صاحب اسپن بولدک میں بنے, جی, جب نصیر اللہ بابر صاحب واز دا انٹیریئر منسٹر, اینڈ دین یہ بات آپ کی درست ہے. اور جب گڈ اور بیڈ طالبان کا بھی ذکر آیا تو ہم لوگ اقتدار میں نہیں تھے, شاید ہمارے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں تھی اس ٹائم. تو ایسے مت کریں کہ سارے کی ساری چیزیں آپ ہماری طرف لے کر آ جائیں. میں صرف لیڈر آف اپوزیشن کا ذکر کیا ہے نہیں, تو میں کلیئر کر دوں کہ آج اسپیکر صاحب نے ہاؤس میں پڑھ کے وہ سنایا ہے کہ رولز آف پروسیجر میں کیا طریقہ کار ہے. کل کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں, اور پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ انتخاب ہو جائے گا. تو گڈ ول جیسٹر اگر اس کو یہ سمجھتے ہیں انتخاب ہو جائے گا, ہو جائے گا انتخاب اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہوگا. انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہی بنے گا نا. تو میجورٹی کے مقابلے میں کون آئے گا؟ یہ تو اپوزیشن کی مرضی ہے. محمود خان اچکزئی کے مقابلے پہ کون آئے گا؟ سر اپوزیشن 4 بندے کھڑا کرے, ہمیں سے کیا غرض ہے. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اب پوچھتے ہیں ان سے کہ چلیں آپ اپوزیشن لیڈر کا تقرر کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن یہ اسلام آباد میں جو درختوں کا قتل عام ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں رکوا پا رہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اتفاق سے ہمارے جو آج تینوں گیسٹ ہیں ان کا اسلام آباد کے ماحول سے اور اسلام آباد کے جو درخت ہیں ان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور لیکن ان سے میں گفتگو کرنے سے پہلے ان کو بھی اور آپ کو بھی ایک رپورٹ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے. اگر اسلام آباد میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو باقی شہروں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا. شہر اقتدار اسلام آباد جو سبزے اور ہریالی سے مالا مال سمجھا جاتا ہے, اب ترقیاتی منصوبوں کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے. سڑکوں کی تعمیر سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بنیادوں تک ماحول دوست میچور درختوں کا قتل عام جاری ہے. شہری بنجر ہوتے مناظر پر غم و غصے میں مبتلا ہیں. آرٹیکل 9A کے تحت جب درخت کاٹے جاتے ہیں تو یہ بنیادی حق ہمارا ہم سے چھین لیا جاتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ کون کس نے ٹھیکہ کس کو دیا کہ ہر درخت کو کاٹ دو. H8 میں تعمیرات نے گرین بیلٹ رونڈ ڈالی. ایکسپریس وے سے ملحق درختوں کی جگہ اب ہیوی مشینری کھڑی ہے. ادھر پارک روڈ پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے رسائی کے لیے 2 کلومیٹر طویل سڑک پر 50 سال سے لگے درختوں سے قربانی لی گئی. دوسری طرف شکرپڑیاں نیشنل پارک کا جنگل ٹریک ہے جہاں کیکر اور شیشم کے گھنے درختوں میں نایاب پرندوں کا مسکن تھا. اس ہری بھری شاہراہ پر جنگلی شہتوت کے نام پر وار کیا گیا. پولن الرجی والے جنگلی شہتوت کی یہ تعداد 30,000 بتائی گئی. تاہم دیگر کتنے درخت کاٹے گئے اس کا کوئی حساب نہیں. پارک روڈ پہ زیادہ سے زیادہ 40 پودے جو ہے نا وہاں سے نکلے ہیں, اور اس کے بدلے ہم نے کوئی 250 پودے جو ہیں وہ وہاں پہ ہم نے انتظام کیا ہے کہ اسی ویسینٹی میں ہم اور ایڈ کر رہے ہیں. ہمارا ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک درخت کے بدلے 3 درخت لگانے ہیں. صرف 1 دہائی قبل ایمبیسی روڈ پر کاسنی رنگ کے جکرنڈا کے پھولدار درخت ماحول میں رس گھولتے تھے جنہیں سڑک کی توسیع کے لیے کاٹ دیا گیا تھا. ترقیاتی ادارے نے انہیں دوبارہ لگانے کا وعدہ بھی کیا جو وفا نہ ہوا. اب کی بار بھی CDA مارچ کی بجائے جنوری کی شدید سردی میں بے موسمی شجرکاری کر کے شہریوں کو مطمئن کرنے کی لا حاصل کوشش میں ہے. ہریالی سے کنکریٹ کے اس سفر نے اسلام آباد کو دنیا کے آلودہ دارالحکومتوں میں 5ویں نمبر پر لا کھڑا کیا. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر درختوں کے کٹاؤ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو شہر اور شہری دونوں کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. رپورٹ آپ نے دیکھ لی تو مشاہد صاحب آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس کے پاس بھی ایک جنگل ہے. وہ جنگل پہلے کافی ہرا بھرا تھا, اب اس کی بھی ہریالی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے جب آپ 2013 میں 2014 میں جب آپ سینیٹر تھے تو اس زمانے میں آپ نے کافی اس پر آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو اسلام آباد میں جو درخت کاٹے جاتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے. تو یہ تو کئی دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے, 20-30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں, اور اب تو انتہا ہو گئی ہے. تو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ امیر صاحب میں پچھلے 15 سالوں میں 2 دفعہ سپریم کورٹ جا چکا ہوں, آپ کو پتہ ہے.
ایک دفعہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے 2010 میں جب یہ پلان بنا کہ مرگلا ہلز کے اندر سے ٹنل بنانا ہے، وہ ابھی تک ہے ویسے نہیں وہ بڑا انلیگل ہوگا اگر کس نے کیا، لیکن وہ پلان ابھی بھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ایک تو وہ تھا ڈیولپرز نے کچھ کیا وہ تھا. دوسرا تھا کہ جب یہ میٹرو بس بنی تو 30,000 درخت کاٹے گئے. میں پھر سپریم کورٹ گیا، چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے میرے کہنے پر پھر انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ دے شوڈ بی ری پلانٹڈ. ہمارے ہاں ایک آبسیشن ہے میر صاحب دبئی کی، اتنا خوبصورت کیپٹل ہے. قائد اعظم نے، آپ نے بتا رہے تھے بھی بات ہو رہی تھی، خود چنا 1944 میں ملپور میں کہ آئی وانٹ، یہ ملپور کے رہنے والے ہیں اسی لیے ان کو بلایا. یہ بخاری صاحب ملپور میں انہوں نے چودھری غلام عباس صاحب کی پریزنس میں کہا کہ آئی وانٹ دا کیپٹل ان دا بیوٹیفل گرین ماؤنٹنس اوور دیئر. مطلب یہ قائد اعظم محمد علی جناح. تو آپ وہ اتنے خوبصورت کیپٹل کو کیوں ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، اس کو دبئی بنانا چاہتے ہیں؟ اور آپ کی رپورٹ بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے. وی آر ناؤ امنگ دا ٹاپ 5 polluted capitals in the world. میں روز وہ چیک کرتا ہوں اس AQI جو اس کی ہوتی کوالٹی، 250-300، پچھلے ہفتے 350 تک پہنچ گیا تھا. یہ تو یو آر ڈسٹرائنگ دا انوائرمنٹ آف اسلام آباد. اور اسلام آباد کا ایک اپنی شناخت ہے، اور پتہ نہیں کس کے نام پر کیا یہ کوئی نہ کوئی ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے. پھر آپ کو یاد ہے دے آلسو وانٹڈ ٹو کیپچر یہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل، اس میں بھی ہم کورٹ میں گئے اور ہمارے سینٹ میں بھی ہم نے ایشو ریز کیا تھا، میں نے ریز کیا تھا بلکہ. اور 1400 وہ ایکڑ کی زمین تھی، اصل میں وہ پلانٹ CDA نے اسمبلی بنائی تھی پرائم منسٹر کے لیے، وہ بھی پلاٹنگ کے لیے سارا کچھ. تو یہ میرے آپ نے ایران کی بھی بات کی. آپ کو پتا ہے ایران میں یہ کرائم ہے ٹو کٹ اے ٹری. اچھا، میں نے آپ کے نہیں، اسلام میں کہا گیا کہ مت کاٹو درخت. لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ برا نہ منائیے گا میری بات. جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو خواہ لاہور ہو یا اسلام آباد ہو، یا یہ درختوں کی جو ہے نا کم بختی آ جاتی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو انہوں نے ایگریکلچر ریسرچ کونسل والی جو بات کی اس وقت بھی آپ کو یاد ہے نون لیگ کی حکومت تھی. یہ آپ سڑکیں بنانے کے نام پہ، میٹرو کے نام پہ درختوں کی تباہی پھیر دیتے ہیں. میرے صاحب گزارش یہ ہے کہ میں شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، سب سے پہلے تو میں ان کی اسلام آباد کے جو ایک شناخت اور پہچان ہے، سبزہ، گرینری، خوبصورت انوائرمنٹ، ان کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں میں انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور ان کے جذبات کی قدر بھی کرتا ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چونکہ اسلام آباد سے میرا تعلق جو ہے وہ میرا نہیں، میری فیملی کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد بننے، پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، تو لہٰذا وی آر سن آف دا سوائل، سیم علی بخاری صاحب. تو ہمیں بھی اتنی ہی محبت ہے اور اتنی ہی ہماری خواہش ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ اسی طرح سرسبز و شاداب رہے، اور اس کی گرینری والا جو ایک اس کا نہیں، اب آپ کو کہنا چاہیے اسلام آباد دوبارہ سرسبز و شاداب قائم رہے. اب تو نہیں رہا. نہیں، ابھی ہے. اچھا، اگلی بات سنیں. سب سے پہلے تو جو آپ کی رپورٹ میں ایک چیز آئی ہے میں اسے واضح کر دوں کہ اسلام آباد میں کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے یا نئی روڈ ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں نکال سکتا. نہ چیئرمین CDA، نہ انٹیریئر منسٹر، نہ پرائم منسٹر کو یہ اختیار ہے کہ وہ موقع پہ فیصلہ کر دیں جی ادھر سڑک نکال دو، ادھر یہ کر دو. جتنی ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، نئی روڈز بن رہی ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے، وہ ایز پر دی ماسٹر پلان آف اسلام آباد جو اپرووڈ ہے. شاہ صاحب اس کی 100% اس کو سرٹیفائی کریں گے، اور علی صاحب بھی، کیونکہ نئی روڈ کوئی اسلام آباد میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک نئی روڈ کھول دیں. آپ کی جب پچھلی حکومت تھی تو آپ نے یہ جو E11 کے سامنے اب ایران ایونیو بن گئی، آپ نے وہ سڑک بنوائی، ٹھیک ہے، آپ نے بنوائی تھی جی، بنوائی تھی. اس کے بعد اس سڑک کو توڑ کے اس پر ایک اور سڑک بنائی گئی. ابھی آپ جا کے دیکھیں کہ وہ سڑک کی حالت کتنی خراب ہے جو ابھی پچھلے سال بنائی گئی ہے. جو آپ نے سڑک بنائی تھی وہ بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ CDA کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن کے لیے وہ درخت کاٹ دیتے ہیں. تو میں نے تو آپ کی ایک کارنامہ تھا وہ سڑک جو آپ نے اچھی سڑک بنائی تھی، اس کی جگہ جو سڑک بنائی ہے وہ دیکھیں جا کے اس وقت. نہیں، وہ آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفینڈ یا نان ڈیفینڈ کرنے والی بات نہیں ہے. اگر اسلام آباد کی اگر ہمارے دور میں بھی کوئی CDA ایسا کام کرے گا جو اسلام آباد کے مزاج کے خلاف ہوگا، اسلام آباد کی شہریوں کے خلاف ہوگا، میں عرض کرتا ہوں نا، تو میں برملا بات کروں گا، کیونکہ میرا انٹرسٹ جو ہے نا وہ اسلام آباد ہے. دیکھیں، ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماسٹر پلان کی بغیر کوئی اپنی مرضی سے کوئی نیا پروجیکٹ یا سڑک نہیں بنا سکتا، تمام جو ہے اپرووڈ ہیں اور ماسٹر پلان کے تحت ہیں. دوسری بات، جو پیپر ملبری کی بات ہو رہی ہے نا، شہتوت، یہ اسلام آباد کا مقامی درخت نہیں ہے. یہ 99-2000 میں امپورٹ کیا گیا کیونکہ فاسٹ گروئنگ ہے، اور اس وقت جو اس کے ہیزرڈس ایفیکٹس تھے صحت پہ، ان پہ کوئی اسٹڈی نہیں تھی.
بعد میں جب یہ آپ یہ کہیں کہ 10 سال بعد یہ پتہ چلا کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ایک پلان بنا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ اگین آئی ووڈ ریکویسٹ شاہ صاحب کہ مجھے وہ ریکٹیفائی کریں اگر میں کہیں غلط ہوں. 2009 میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان درختوں کو ریپلیس کریں. 2024 آپ اس کی جگہ پہ کیکر کیوں سپریم کورٹ نے روکو نا, کیکر نہیں, یہ شہدود کی بات ہو رہی ہے, ملبری کی بات ہو رہی ہے. 2024 میں سوموٹو ہوا, سپریم کورٹ کو روک دیا گیا. پھر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ایک رپورٹ مرتب کی گئی اور کہا گیا جی کہ ان کو واقعی کاٹنا چاہیے, اور وہ رپورٹ کس نے دی تھی؟ انسپیکٹر جنرل فارسٹ نے. اس رپورٹ کے بعد دوبارہ درخت کی کٹنگ شروع ہوئی, اور اب اس وقت جو ہے تقریباً سر آپ آج 30,000 درخت کٹ چکے ہیں, 8,000 رہ گئے ہیں. اور یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں عرض سنیں نا سر, میں بالکل فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں, اور ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. یہ 30,000 میلبری کے درخت نہیں کٹے, یہ اگر اور کوئی درخت اس میں 29,000 دوسرے درخت کٹے ہیں, 1,000 صرف نہیں سر نہیں, میر صاحب اس طرح نہیں ہے, بالکل اس طرح نہیں ہے. دیکھیں یہ سی ڈی اے کی رپورٹ ہے اور میں اسے اون کرتا ہوں. اگر یہ فیکٹس کہیں غلط ہوں گے تو میں آپ کے پروگرام میں معذرت کروں گا. احترام کے ساتھ اس رپورٹ سے اختلاف کرتے ہیں اور ایک بریک لیتے ہیں. امیر صاحب اس میں انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ بھی ہونی چاہیے ہر پروجیکٹ کی, وہ کئی دفعہ آپ نہیں اس ہو رہی. وقت اسلام آباد میں اگر ایک ریفرینڈم کروا لیں تو 99.9% لوگ سی ڈی اے کے خلاف ووٹ دیں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی بخاری صاحب, ہماری کوئی سی ڈی اے سے لڑائی نہیں ہے, بلکہ اس وقت جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں, ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن کیا کریں, لوگ جو ہیں ان سے خوش نہیں ہیں. تو آپ تو سی ڈی اے کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے ہیں, اور آپ کا تعلق ملپور سے ہے. ایک زمانے میں ملپور بھی بڑا ہرا بھرا تھا, مجھے تو پتہ چلا اب ملپور میں بھی درخت کٹ رہے ہیں. بالکل کٹ رہے ہیں جی, اور بڑا ظلم ہے اسلام آباد سٹی کے ساتھ. امیر صاحب دیکھیں, آپ کہہ دیتے ہیں شنگھائی بنا دیں, فلاں بنا دیں, یار اس کی ایک اپنی خوبصورتی تھی, نیچرل اس کے اندر ایسا لینڈسکیپ تھا جو کہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں تھا. آپ جنیوا سے بھی اس کا کمپیریزن کر سکتے تھے, آپ نیو جرسی سے بھی کر سکتے تھے. ایشو ہے کہ آپ نے کنکریٹ کا پہاڑ بنانا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. اب میں 2-3 چیزیں ڈاکٹر صاحب نے کہی, میں ان تینوں سے اختلاف کرتا ہوں. اسلام آباد کو تو ایک ایسی کھچڑی بنا دیا گیا ہے, شب دیگ بنا گئی ہے, جس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ سی ڈی اے, اس کے ساتھ کون سا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015, اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی, صرف ایک ڈی ایچ اے اتھارٹی. کریکٹ کرنی ہے, شب دیگ میں اور کھچڑی میں بہت فرق ہے. شب دیگ جو ہے وہ بہت لذیذ قسم کا ایک پکوان ہے, اس کا تعلق کشمیر سے ہے. آپ اپنی کھچڑی کی مثال دیں, شب دیگ کو بیچ میں سے نکالیں. ٹھیک ہے جی. اب ایشو یہ ہے کہ جو ابھی درخت کٹے ہیں, مجھے بڑے احترام سے ڈاکٹر صاحب سے شدید اختلاف ہے. کہاں آپ کی یہ روڈز جو بن رہی ہیں یہ ماسٹر پلان میں, مجھے دکھا دیں ذرا ماسٹر پلان میں. آپ کی تو یہ جو ایران ایونیو ہے, یہ تو آپ کی وہاں سے جانی تھی 76 تک, 33 کلومیٹر تھی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا, جو پہلے سنجانی سے سٹارٹ ہو رہی تھی پشاور روڈ سے, اور ٹاپ اینڈ تک جانی تھی. وہ تو چینج ہو گیا نقشہ, آپ نے چینج کیا بھائی. ماسٹر پلان کے اندر کوئی لے آؤٹ پلان ایک دفعہ بن جائے, ماسٹر پلان کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ چیئرمین سی ڈی اے کر سکتا ہے, نہ کوئی اور کر سکتا ہے, انٹل اینڈ انلیس اس کے اوپر پوری کی پوری ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئے گی, سروے ہوگا, اس کے بعد کیبنٹ میں جائے گا, کیبنٹ اپروول دے گا, دین آ سکتا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی نہیں کر سکتے. اب جو درخت کٹے, آپ نے ملپور کا نام لیا, یہاں درخت تو درخت, یہاں بندوں کے گھر گر گئے ہیں. وہ گلاس ٹرین بن رہی ہے, اس کے لیے جو آبادیاں بیچ میں آ رہی ہے, دے آر لیسٹ بادرڈ کہ کون سی سویلائزیشن ختم ہو رہی ہے. 300 سال کے گاؤں ختم ہو رہے ہیں. ناجائز قابلین متاثرین فرق ہی نہیں پتہ ان کو. ایک ہی پاورز ہیں, وہی آپ کے دوست انداز صاحب کے پاس ہیں, وہ چیف کمشنر اسلام آباد بھی ہیں, وہ سی ڈی اے چیئرمین بھی ہیں. ایک ہی کوئی خاتون ہے, وہ ڈی جی انوائرمنٹ, ڈی جی انکروچمنٹ, ڈی جی انفورسمنٹ ایڈمنسٹریٹر میئر کی جگہ پہ یوز ہو رہی ہیں. اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے, معاملات اس طرح چلتے ہیں کہ آپ کے یہ صاف, اچھا اس کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے. اسکول پڑھتے تھے تو یہ صاف چشمے ہوتے تھے پانی کے, ان کے اندر وہ مچھلیوں کے بچے آپ کو نظر آتے تھے. 90s کی بات کر رہا ہوں, دور کی نہیں کر رہا ہوں. اب جا کے دیکھیں سارے کے سارے حیات, کمل جھیل غائب ہو گئی ہے, کمل جھیل ختم ہو گئی. اب آپ پودے کاٹ رہے ہیں فار واٹ پرپز؟ آپ نے کیا بنانا ہے یہاں پر؟ آپ نے ہاؤسنگ 1992 ریگولیشن, آپ کے زوننگ ریگولیشن آئے تھے 1992, اس کے بعد سب زوننگ ہو گئی. وہ سب زوننگ ہو گیا, کیا ہوا جہاں آپ کی نہیں بن سکتی تھی کوئی. اچھا مشاہد صاحب, وہاں سولوشن بتائیں, کا سولوشن اسلام آباد کو کیسے بچائیں؟ 3 points. فالو دا سپریم کورٹ آرڈر. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وائلیٹ کرنے کی کوشش. سپریم کورٹ خود بھی تو جاگے نا کہ اس کے آرڈر پہ کوئی, وہ آپ کہیں گے جی وہ پچھلا سپریم کورٹ تھا. اب پتہ نہیں کورٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اسلام آباد میں, ایف سی سی, فیڈرل شریعت کورٹ, سپریم کورٹ, وہ بھی اس کی بھی کھچڑی پک گئی ہے. خیر, بٹ جو بھی تھا, میں اوریجنل سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں جو ماضی میں تھا, اس کے آرڈر فالو کریں. دوسرا, اینی پروجیکٹ وچ از انڈر ٹیکن, انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اس کے قانونی حصہ ہے. اور تیسرا جو ہے, اگر نئے پروجیکٹ شروع کرنے ہیں, کچھ نئی چیزیں ہوئی بھی ہیں,
تو اس میں خدا کے لیے دبئی ماڈل نہ لائیں. اچھا concrete ڈاکٹر صاحب کر یہ رہے ہیں. پاسبل ہے کہ ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ ہو, یہ جو سی ڈی اے دعویٰ کرتی ہے جب بھی درخت کاٹتی ہے نا, سی ڈی اے 20-25 سال سے یہ جب بھی درخت کاٹتی ہے ہم شور مچاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم اس ایک درخت کی جگہ 3 درخت لگائیں گے, جو کہ نہیں لگتے. کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ اور جو دیگر اسلام آباد کے ایم این ایز ہیں اور دیگر پارلیمنٹیرین, تو آپ کوئی تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں اور ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ دیا کریں کہ یہ سی ڈی اے نے جو دعویٰ کیا کہ ہم نے ایک کی جگہ 3 درخت لگائے ہیں, یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ویری مچ پاسبل. اگر اس پہ جو چونکہ ہم تو ظاہر ہے سارے فیکٹس جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں, ان کی تصدیق اگر کوئی پارلیمنٹری اوور سائٹ کمیٹی کرنی چاہتی ہے تو ضرور کرے. میں بالکل دعوت دیتا ہوں, آئے اپوزیشن آئے, بیٹھے, ہم ان کے سامنے فیکٹس رکھیں گے. کوئی وزٹ کرنا چاہتے ہیں کرائیں, میں ساتھ ہو کے کراؤں گا. کسی جگہ ان کی تجویز سے اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو کھلے دل سے ہم وہ بھی لے کے آئیں گے. دیکھیں نا, میں نے سب سے پہلے آپ کو کہا کہ اسلام آباد کا مفاد ہمیں سب سے پہلے ہے. ہم یہاں پہ کوئی غلط اور تروڑ مروڑ کے فیکٹس پیش کر کے جان چھڑانے کے لیے نہیں بیٹھے, وہ اسلام آباد کی بہتری کے لیے بیٹھے. مارگلا ہلز نیشنل پارک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سٹیزنز کی ایک کمیٹی تھی مشاہد صاحب, تو آپ بھی تھے اس میں. جی آپ نے وہ گرین فورس بنائی تھی, تو وہ اور پھر اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ تو بورڈ, آپ ہاں وہ بھی ہے, تو وہ اٹس آلریڈی دیئر, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ہاں ان کو تو بلکہ کو ڈیٹا ہوا ہے ان کے خلاف. جی ہاں نہیں, میں تو دیکھیں یہ کمیٹیز جو ہیں اگر یہ بھی کسی بھی فورم پہ آنا چاہتی ہیں, میٹنگ میں ارینج کراؤں گا, سائٹ وزٹ میں کراؤں گا, لیکن میں نے تو اس اوپر کی بات کی ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹری اوور سائٹ کمیٹی بھی آنا چاہتی ہے, دیکھنا چاہتی ہے تو ضرور آئیں. گڈ آئیڈیا, اٹ شوڈ بی دیئر. اسلام آباد کی بیٹرمنٹ کے لیے ہمارے دروازے, ہمارے دل ہر وقت کھلے ہیں. یہ ہمارا شہر ہے, اس کی خوبصورتی, اس کی جو نیچرل امپیکٹ ہے وہ ہمارے لیے پرائم امپورٹنس ہے. ایک تو یہ ہے کہ لاز موجود ہیں, راول لیک کے 2 کلومیٹر ریڈیس میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی, ابھی بھی موجود ہے. جو پرانے گاؤں جس کا راول کے بالکل اوپر اچھا ختم کر دیا ریسٹ ہاؤس بن گیا ہے نیشنل پارک 2 کلومیٹر راول ڈیم کے ریڈیس میں ان کا اپنا گاؤں بھی آتا ہے, ادھر تو روک لیں کم از کم. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو اولڈسٹ گاؤں تھے ان کے علاوہ 2 کلومیٹر ریڈیس میں کوئی سوسائٹی نہیں بن سکتی. ہمارا تو 300 سال پلس ہے, ابھی بھی مسجد جو ہماری ہے وہ 350 سال پرانی مسجد موجود ہے. اب یہ ریڈ انڈینس کی طرح سویلائزیشن ختم کر دیں پرانی, جس طرح وہاں امریکن نے کیا تھا, لا کے نئے بسا دیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن جو لا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے نیشنل پارک, بوٹانیکل گارڈن, یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ نے سیو کرنی ہے, اور ایچ اینڈ ایوری کاسٹ. چلیں یہ صرف اسلام آباد کا ایشو نہیں ہے, یہ لاہور کا, کراچی کا, پشاور کا بھی ایشو ہے. the most beautiful capital in the world, اسلام آباد کو save it from developers. یہ جو ڈیولپرز, لینڈ مافیا, یہ ڈیولپرز نہیں ہے, یہ لینڈ مافیا ہے, اور یہ لینڈ مافیا جو ہے یہ ہم سب کی دشمن ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.